اچھا بیگ صاحب، اس میں بھی جس طرح بات ہوئی کہ امریکہ جو ہے وہ اب جانے پر مجبور ہے، جا رہا ہے، چاہے اپنی ناکامی کو جھٹلا کر جا رہا ہے، لیکن یہ بات بھی کہنے کو سامنے آ رہی ہے کہ بھئی وہ اپیرنٹلی تو جائے گا، لیکن انخلا کے باوجود وہ اپنی مداخلت، اور جس طرح انہوں نے 3 prong اپروچ بتائی، تو وہ اس میں مداخلت جاری رکھے گا اور اس سے جائے گا نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، وہی کیفیت اس کی رہے گی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں یہ آبزرویشن درست ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت اتنی آسانی سے بننے نہیں دے گا، اور کابل پر قبضہ کرنے کے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، تو یہ بات بڑی اپیرنٹ ہے، وہ ایسا کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے خاص طور پر کہ در حقیقت ہمیشہ سے افغانستان کی ہسٹری میں کابل پر حکومت جو ہے نا، خاص طور پر کابل پر حکومت افغانستان کی حکومت سمجھی جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کابل میں افغان طالبان نہ حکومت بنا سکے، باقی تمام علاقوں میں بنا لیں، چھوٹے شہروں میں بنا لیں، اضلاع میں بنا لیں، دیہاتوں میں بنا لیں، لیکن یہاں نہ بنائے، تاکہ وہ چیز نہ پیدا ہو سکے کہ یہاں افغان طالبان جو ہے وہ حکومت میں ہیں اور بلا شرکت غیرے ہیں. لہذا اس نے وہ ایسے رکاوٹیں کھڑے کرے گا. دیکھیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت میں فرق ہے. اصل میں وہ کام نہیں کر سکا جو وہ کرنے آیا تھا. کرنے وہ کیا آیا تھا؟ وہ یہ آیا تھا کہ جب 1995 میں افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو اور ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اسلام کو بسیط نظام نافذ کرنا شروع کر دیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اور یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مکمل اسلام صحیح معنوں میں وہاں غالب کر دیا تھا، یہ میں ہرگز نہیں کہتا، لیکن اس طرف ان کی پیش قدمی بڑی ایک اچھے اور مناسب طریقے سے جاری تھی، اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ واقعتاً وہاں کا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ثمرات سامنے آنے شروع ہو گئے تھے. مثال کے طور پر وہ کیا نشہ جو ہوتا ہے ہیروئن، اس کو ایک آرڈر سے بند کر دیا گیا، اور اسلحہ جو افغانی کے پاس روٹی ہو نہ ہو بندوق ہوتی ہے، جب وہ کہہ دیا گیا کہ حکومت کے پاس جمع کروا دو، تو حیرت کی بات ہے کہ افغانیوں نے وہ اسلحہ بھی جمع کرا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملا عمر کے حکم پر چلنے لگی تھی. لیکن کسی حکومت کی سب سے اہم بات تو یہی ہے نا کہ اس کی حکم چلتا کتنا، کتنی تو بہرحال وہ مضبوط اچھا ہے. اس سے یہی ڈر ہے کہ اگر دوبارہ ان کا کابل پہ قبضہ ہو گیا تو وہ اپنا جو ان کا کام ادھورا رہ گیا تھا وہ اس کو مکمل کریں گے. اچھا بیگ صاحب، یہاں ایک بات نہیں سمجھ آتی، آپ نے 1995 کا حوالہ دیا، تب انٹرنیشنلی امریکہ کو یہ بلیم کیا جاتا تھا کہ رشیا کے جانے کے بعد امریکہ فوراً سے وہاں سے چلا گیا، خالی کر دیا اس نے افغانستان کو، اور وہاں ایک ویکیوم کریٹ ہوا جس سے خانہ جنگی کی کیفیت ہوئی. اب جب امریکہ پوری طرح نہیں جا رہا تو اب دوبارہ اسے بلیم کیا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑی عجیب بات نہیں، امریکہ کی پوزیشن یہ ہے نا اس وقت کہ وہ جا رہا ہے، وہ نہیں جا رہا. وہ جیسے کہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ جو کام رشیا نے شام میں کیا ہے نا، وہی کام امریکہ اب کرنے جا رہا ہے کابل میں یا افغانستان میں، کہ یہاں کسی کی حکومت قائم نہ ہو، یہاں صرف فساد ہو، یہاں صرف انتشار ہو، یہاں صرف انارکی ہو، اور کوئی بھی دوسری طاقت، خاص طور پر اس کی چین پہ نگاہ ہے کہ یہاں چین یا کوئی اور ملک کوئی بڑی طاقت یہاں اس افغانستان سے فائدہ. دیکھیے افغانستان اگرچہ لینڈ لاکڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جو راستے جاتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف، پھر وہیں سے سینٹرل ایشیا کی طرف سے آپ یورپ کی طرف جا سکتے ہیں، تو وہ ایک آپ اس کو ایک گیٹ وے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقت وہاں بیٹھی ہوگی وہ سینٹرل ایشیا پہ نگاہ رکھ سکے گی، وہ چائنا پہ نگاہ رکھ سکے گی، وہ پاکستان جیسے ایٹمی اسلامی ملک پر نگاہ رکھ سکے گی. تو ان وجوہات کی بنا پر امریکہ چاہتا ہے کہ اگر میرا وہاں ٹک کر رہنا ممکن نہیں رہا تو میں کسی اور کو بھی یہاں ٹکنے نہ دوں. یہ ہوگی اس کی کوشش، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنی اس کوشش میں فائدہ کم اور نقصان بہت اٹھایا ہے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ویسے تو اللہ کی ذات ہے کرنے والی، اور اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اس دنیا میں ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. آپ دیکھیں کہ 20 سال قبل جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو وہ سپریم پاور آف دا ورلڈ تھا، کوئی اس کے مقابلے میں تھا. دنیا یونیپولر تھی، وہ عالمی شہنشاہ تھا، جو وہ چاہتا تھا وہی دنیا میں ہوتا تھا.
اس وقت اس کے مقابلے میں کون تھا؟ سوویت یونین بکھر گیا تھا اور روس کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے وارسا پیکٹ کو ختم کر کے کوشش کر رہا تھا کہ میں نیٹو میں شامل ہو جاؤں، یا اپنے اس پیکٹ میں شامل ہو جاؤں جو پیکٹ اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کوئی راہ کا بندہ چاہے کہ میں ISI میں آ جاؤں، یہ اس طرح کی پوزیشن تھی. اسی طرح چائنا اس وقت اقتصادی طور پر تو کچھ نہ کچھ سر اٹھا چکا تھا کسی نہ کسی حد تک، اقتصادی طور پر اس کی پوزیشن بہتر ہو رہی تھی، لیکن عسکری طور پر تو اس کی کوئی حیثیت تھی نہیں. لیکن جب امریکہ نے اپنی تمام توجہات جو ہیں وہ مرکوز کر لی افغانستان پہ، اپنی تمام وسائل وہاں لگا دیے، اپنا تمام کھربوں ڈالر وہاں خرچ کر دیے. دیکھیے یہ ایک انسان ہو، ایک جماعت ہو، ایک ملک ہو، کوئی ہو، جب کوئی کسی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسری طرف سے وہ غافل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، وہ غفلت آئے گی، لازم ہے. لہٰذا امریکہ دوسری طرف سے غافل ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ آج چائنا اسے للکار رہا ہے. آج روس جو ہے وہ پھر ایک جو نیٹو کے لیے ہاتھ باندھ رہا تھا وہ خود ایک طاقت بن کر امریکہ کو للکار رہا ہے. تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان افغان طالبان کے ذریعے یہ امریکہ کو وہ عالمی شہنشاہیت سے گرایا، نہ صرف افغانستان میں گرایا ہے بلکہ عالمی سطح پر اس کے ایسے دشمن پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اب عالمی شہنشاہ، عالمی بادشاہ ہونے کا دعویٰ، وہ ایک سپر پاور ہے، ہم حقیقت کا انکار نہیں کرتے، ابھی بھی وہ ایک سپر پاور ہے، معاشی طور پر بھی ہے اور عسکری طور پر بھی ہے، لیکن وہ سپریم پاور آف دا ورلڈ اب نہیں ہے. یعنی کہ دنیا اب یونیپولر بھی نہیں رہی، اب دنیا اس کو چیلنج کر رہی ہے. اب تو یورپ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا یہ سرپرست کہیں ہمیں بھی نہ چھوڑ جائے. یہ صورتحال بن چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ چاہے تو وہ چونٹیوں سے ہاتھی کو گروا دیتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ دنیا کا پسماندہ ترین ملک جو ہے وہ دنیا کے دنیاوی لحاظ سے عظیم ترین ملک اور طاقتور ترین ملک کو جو ہے اس نے کمزور کرتی ہے. یہ سب اللہ کے کام ہے.